کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سادہ جملے میں کون سی طاقت ہے جو اسے اتنا گہرا بناتی ہے؟ آج ہم اس کے اندر چھپی ہوئی نعمتوں اور تحفظ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھنا چاہیے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، ہر کام بسم اللہ سے کیوں شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم مضمون کی گہرائی میں اتریں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمان اپنے ہر جائز امور کو سر انجام دینے سے پہلے پڑھتے ہیں، جو چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ یہ قرآن کریم کا جز ہے اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت سے پہلے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ نمل میں بھی آتا ہے۔ یوں یہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ اسے مختصراً بسم اللہ اور تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے عموماً مختلف کاموں کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے، اور ہر وہ کام جو ذرا سی بھی اہمیت رکھتا ہو اس سے پہلے یہ پڑھنا اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بس اسلامی روایات کے مطابق مستحب ہے کہ اسے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے۔ اکثر پرانی عمارتوں اور گھروں کے دروازوں پر برکت کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ یہ قرآن کریم کا پہلا جملہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہر وہ کام جو ذرا سی بھی اہمیت رکھتا ہو، اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ سوار ہو تو بسم اللہ، صبح کو بیدار ہو تو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو بسم اللہ۔ غرض ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے۔ تو یہ تعلیم دی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے دوستوں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ کیا یہ کوئی منتر یا وظیفہ ہے جو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جائز دنیاوی مشاغل میں لگنے کی اجازت بھی دے دی۔ تو جب انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تو وہ مشاغل اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں انہماک پیدا کرتے ہیں، اور یہ انسان کی کچھ طبیعت اور جبلت ہے، کیونکہ دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ آخرت چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے اس کی اہمیت پس پشت چلی جاتی ہے۔ اب انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، روزی کما رہا ہے، ملازمت اور زراعت کر رہا ہے، تجارت اور صنعت کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے۔ اس میں لگنے کے نتیجے میں دن رات اس کے خیالات اور تصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس میں انہماک پیدا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے ان چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا رہتا ہے، اور یہ غفلت ہی در حقیقت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ غفلت کو دور کرنے کا کیا راستہ ہے؟ تو علماء اس غفلت کو دور کرنے کا راستہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ خواہ وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور اس کو صوفیہ کرام تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ تو غفلت کا علاج تعلق مع اللہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قوی کرے، تاکہ اس کو یوں کہہ سکے، گو میں رہا رہیں ستم ہے روزگار، لیکن تیری یاد سے غافل نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ ہاتھ تو دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو غفلت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی نفس اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اور رشتہ درست ہو جائے۔ یہ تعلق کس طرح پیدا ہو اور کس طرح انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو،
کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشگوار رکھے۔ تو اس تعلق میں اللہ کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرو، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کام میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ کام کیسے کر سکتا تھا۔ جب آدمی یہ سمجھ کر بسم اللہ پڑھے گا تو دنیا کے کسی بھی کام میں غافل شمار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ جب انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا، جو بظاہر تو معمولی سا عمل ہے، لیکن یہ در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا تو غفلت کہاں رہی؟ غفلت کو تو اسی لمحے کلا کر دیا۔ پہلے ہی قدم پر ذرا سمجھ کر بسم اللہ کہو کہ دیکھنے میں تو یہ ایک نوالا ہے جسے ہم نے ایک ہی لمحے میں حلق سے نیچے اتار لیا، لیکن سوچو کہ اس نوالے کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت پر لگایا۔ یہ روٹی ایک نوالا تھا کہ کسی نے کسی وقت زمین میں بیج ڈالا ہوگا۔ انسان کا کام تو اتنا ہی ہے کہ بیج زمین میں ڈال دے۔ اس بیج سے پودا بنانا اور کمپل بنانا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کا اختیار صرف یہ ہے کہ زمین کو صاف کر کے بیج ڈال دے۔ اب وہ بیج زمین کے اندر کس طرح پرورش پاتا ہے، اور پرورش پانے کے بعد کتنا چھوٹا سا بیج اور اس سے کتنی نازک کمپل نکلتی ہے کہ بچہ بھی اگر انگلی لگا دے تو وہ کمپل مرجھا جائے، لیکن وہ کمپل حیرت انگیز طور پر من و وزنی زمین کا پیڑ پھاڑ کر باہر نکلتی ہے۔ اس بیج کو کمپل بنانا اور کمپل بنا کر زمین سے باہر نکال کر پودا بنانا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اسے اگانے والے؟ آج اگر سارے سائنسدان مل کر چاہیں کہ اس مٹی سے باہر مٹی کے اندر جو خودکار مشینیں اللہ نے لگا رکھی ہیں اس سے باہر اس کمپل کو پودا بنا کر نکالیں تو نہیں نکال سکتے۔ آج کوئی انسان ساری سائنس کی ساری طاقتیں استعمال کرنے کے بعد اسے باہر پودا نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو یہ کام کرتی ہے کہ اس کام کے لیے بادل کہاں سے آتے ہیں اور زمین پر پانی برساتے ہیں، سورج اپنی شعاعیں زمین پر ڈال رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہے اور اس کی نشوونما کر رہی ہے، تو تب جا کر کمپل سے پودا اور پودے سے درخت بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر گندم نمودار ہوتی ہے۔ پھر کتنی طاقتیں ہیں جو اس گندم کو پیس رہی ہے اور اس کو چھان رہی ہے، پھر کس طرح مکان والوں تک اور پھر ہم تک پہنچا، اور پھر تم نے اسے ایک ہی لمحے میں اس کو حلق سے نیچے اتار لیا اور اس کی لذت بھی حاصل کر لی۔ لیکن مطالبہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو نوالا تمہارے حلق تک پہنچا ہے یہ تمہارے اپنے دست بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ کسی دینے والے کی عطا ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ کہو۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ سب اس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے، اور ہاتھ میں روٹی آنے کے بعد صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس کو غفلت سے مت کھاؤ، یہ سوچ کر کھاؤ کہ یہ کسی دینے والے نے دیا ہے۔ جب یہ سوچ کر کھاؤ گے تو یہ سارا کھانا غفلت سے عاری اور غفلت سے پاک ہو جائے گا، اور اس طرح یہ عبادت بن جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا۔ اور در حقیقت تم نے ابتدا میں بسم اللہ پڑھ کر غفلت کا خاتمہ کر دیا، اور اب تم نے غفلت کے بجائے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ علماء و صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ صرف گوشت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر کھانے والی چیز کے ساتھ خاص ہے کہ جو کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھایا وہ روحانی اعتبار سے مردار ہے، چاہے فتویٰ اس پر حلال ہونے کا ہو۔ مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ حلال ہے، لیکن روحانی انوار کے لحاظ سے وہ کھانا مردار ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ادھورا اور بے برکت والا ہے۔ اس لیے ہم صرف بسم اللہ کو گوشت کے ساتھ خاص نہیں کرتے بلکہ کھانے کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، لہٰذا کھانے کے شروع میں پڑھو، اور اگر شروع میں بھول گئے تو درمیان میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے غفلت دور اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ بسم اللہ ہمیں غفلت سے نکال رہی ہے اور ہمارا راستہ اللہ سے جوڑ رہی ہے۔ اس لیے ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ غرض یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔
جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اسے طاقت اور کامیابی کا حتمی ذریعہ تسلیم کرتے ہوئے یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میں یہ شروع کر رہا ہوں، لیکن میرا بھروسہ صرف میری طاقت پر نہیں ہے جو تمام نتائج کو کنٹرول کرتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرنا محض ایک رسم نہیں ہے، یہ طاقت کا ایک ذریعہ ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ کسی بڑے کام سے پہلے گھبرائے ہوئے ہیں یا کسی نامانوس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہو سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جس لمحے آپ بسم اللہ کہتے ہیں، اس لمحے میں آپ اللہ کی مدد اور رہنمائی کو دعوت دیتے ہیں جو آپ کے کام میں برکت ڈالتی ہے اور وہ آسان طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے، سفر، گھر میں داخل ہونے، یہاں تک کہ باہر نکلنے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کہنا ہمارے ہر کام میں برکت کی دعوت دیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو۔ جب ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے کھانے میں برکت لاتا ہے، اور جب ہم اسے اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں تو یہ امن کو دعوت دیتا ہے اور منفیت کو دور کرتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم سب کے پاس اپنے اپنے چیلنجز اور اہداف ہیں۔ تصور کیجئے کہ ہر ایک کا آغاز بسم اللہ سے کریں، چاہے آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں، مشکل بات چیت سے نمٹ رہے ہوں، یا یہاں تک کہ کھانا پکانا، بسم اللہ کہنا آپ کو نتیجہ اللہ کے سپرد کرنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ ایک راحت ہے کیونکہ ہمیں اکیلے بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ تو آئیے چھوٹے اور بڑے لمحات میں اسے اپنی عادت بنائیں، ہر دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں، ہر کام، ہر کوشش۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آسان ترین اعمال بھی زیادہ بابرکت اور زیادہ بامقصد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں کہہ رہے، آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں، اس کی رہنمائی، اس کی نعمتوں اور اس کی حفاظت کو اپنی زندگی میں دعوت دے رہے ہیں۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی کام مشکل نہیں رہتا، کوئی مقصد زیادہ دور نہیں۔ تو آئیے ہر چھوٹی اور بڑی کوشش کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو اپنا آغاز بنائیں، اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں برکات نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی بسم اللہ کی برکات سے مستفید ہوں۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔